صحابہ گزرے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مکے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ہجرت کر کے مدینے کو آتے ہیں. اللہ اکبر, محبت دیکھیں کتنا ہے. یہ بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں, جو عبد الرحمن بن عوف جب مکہ چھوڑ رہے تھے, کس کی خاطر؟ ایمان کی خاطر. ایمان کی خاطر جب مکہ چھوڑ رہے تھے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکہ جب انہوں نے چھوڑا, جب مکے پہلے جب اسلام لانے کے بعد لوگ چھپ چھپ کر مدینہ جاتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار ہمیں پکڑ کر ظلم کرے, مارے, ہمیں ختم کر دے. ایسے حالات میں چھپ چھپ کر جب جاتے تھے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مکے سے جانے لگے, کفار آپس میں گھیر لیے. کہاں جا رہا بھائی تو, کہاں نکل رہے آپ؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں, کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں. تو وہاں کے کفار وہ صحابی سے کہتے ہیں, اگر واقعی تم مدینہ جانا چاہتے ہو کہ تم اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کر جاؤ. تو وہ صحابی راضی ہو گئے, ٹھیک ہے, ایمان کے خاطر, اسلام کے خاطر, نبی کی محبت کے خاطر میں اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کر جاؤں گا. پھر تھوڑا آگے گئے, پھر کفار نے کہا اگر واقعی مدینہ جانا چاہتے ہیں تم اپنی بیوی, اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا ہوگا. تو عبد الرحمن بن عوف پھر تیار ہو گئے, میں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دوں گا, میں اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دوں گا, میری پراپرٹی, میرا مال, جو بھی دولت ہے, یہ تمام چیزیں میں چھوڑ کر میں مدینہ روانہ ہوں گا. پورے چیزاں جو ہے چھوڑ کر آپ مدینے کو نکلتے ہیں. وہاں نکل کر وہ مالدار صحابی, اللہ اکبر, وہ مالدار صحابی مکے کے بزنس مین جو ہوتے ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. وہ صحابی ایک پیسے کے بغیر مکہ چھوڑ کر مدینے کو جاتے ہیں. مدینہ جانے کے بعد دعوتی کام شروع, فوراً وہاں جاتے کے بعد دعوتی کام شروع. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عبد الرحمن بن عوف پر پڑتی ہے تو بلاتے ہیں وہ صحابی کو, ادھر آؤ. تو دیکھا جاتا ہے شرٹ میں, قمیص میں گنڈی کے بغیر کانٹا لگائے ہوئے گنڈی کے بغیر. وہ صحابی جو مکے میں رہ کر بزنس کرتے تھے, پیسے سے, مال سے, کئی ایسے بزنس کرتے تھے, صرف ایمان کی خاطر تمام چیزیں چھوڑ کر مدینے کو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھیں تو حیران ہو گئے, یہ آپ ہیں, کیا کر لیے خود کو, کہاں گیا وہ تمہارا مال, کہاں گئے وہ تمہاری پراپرٹی؟ اے اللہ کے رسول, سب کچھ مکے کو چھوڑ کر آ گیا, کیا لے کر آئے مدینے کو؟ یا اللہ کے رسول, میں سب کچھ قربان کر دیا, میرے بیوی, میرے بچے, میرے مال, میری پراپرٹی, سب کچھ قربان کر دیا, لیکن اللہ گواہ ہے, لیکن میں ایمان کو نہیں بیچا, سب کچھ دے دیا. کیا لے کر ہے؟ جب نبی سوال کرتے تو کہتے ہیں میں اپنے ایمان کو بچا کر آ گیا, الحمدللہ, یہی میرے لیے کافی ہے. تو میرے دوستوں, صحابہ جیسے بنی کوشش کرو. جب یہ عبد الرحمن بن عوف جب مدینے کو آئے, وہاں ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ عنہ, جو مدینے میں بہت مشہور تھے, مدینے بزنس میں ان کا نام آیا کرتا تھا. تو وہ جیسے عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں, آ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں تو فوراً بتاتے ہیں, دیکھو عبد الرحمن بن عوف, میرے دو بزنس چلتے ہیں, مدینے میں سب سے مالدار میں ہوں, میرے ایک بزنس میں تم نہ ایک بزنس میں دے دیتا ہوں کہ تم اس سے بزنس کرو. میری دو بیویاں ہیں, میں ایک تم جسے پسند کرو گے میں اسے طلاق دے کر تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں. تو عبد الرحمن بن عوف وہاں آ کر گھی اور پنیر کا بزنس کر وہاں بڑے ہوتے ہیں, وہاں آگے بڑھتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ جو آپسی محبت ہے یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. آج ہمارے اس میں کیا ہے معلوم, سب سے بری بات تمام کے دلوں میں بات ہے کہ بھائی انہیں عزت نہیں دیا تو میں کہیں کو اس کی عزت کرنا, انہیں میرے گھر کو نہیں آیا تو میں کہیں کو اس کے گھر کو جانا. یہ مومن کا بات ہرگز نہیں ہو سکتی. ایک واقعی مسلمان یہ جملہ ہرگز نہیں کر سکتا. یہ جو بات جن کے ذہن میں ہے, انہیں مجھے عزت نہیں دیتا میں کہیں کو اسے عزت دوں, انہیں مجھے سلام نہیں کرتا میں کہیں کو اسے سلام کروں, یہ مومن ہرگز نہیں کہہ سکتا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے,
दुश्मन उनको तकलीफ दिया करता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत से मिलते थे। तो मेरे भाई, सामने वाला कैसा भी होंदे, सामने वाला हमारे से मोहब्बत करें दे, हसद करें दे, बुग़्ज़ रखें दे, जो कोई भी रखें दे, लेकिन बहैसियत एक मोमिन, बहैसियत एक मुसलमान हम पर एक फ़र्ज़ होता है कि हम उनके साथ हुस्न सलूक से मिले, हम उनके साथ वैसी उस तरीके से मोहब्बत करें जिस तरीके से सहाबा किराम एक दूसरों से मोहब्बत किया करते थे। आज हमारे अंदर होना, आज हमारे ही दरमियान कई रिश्तेदारों को घर को हम जाकर नहीं है,